تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25 ایک ہی آیت ہے. آیت نمبر 25. Your Lord knows best what is in your souls. If you are righteous, then verily He is ever most forgiving to those who turn to Him in repentance. اللہ نے یہاں پر کہا کہ Your Lord knows best. تمہارا رب بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے What is in your souls, کہ تمہارے جی میں کیا ہے، تمہاری نفسوں میں کیا ہے، یعنی تمہارے دل میں کیا ہے، وہ تمہارا رب بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. کہ اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو وہ کیوں کہی، اور یا تو پھر مطلب تم کتنا ان کے ساتھ کیئرنگ ہو یا پھر تم ان کے ساتھ بیزار ہو، وہ اللہ نے بتا دیا کہ یور لارڈ نوز بیسٹ واٹ از ان یور سولز. تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے جی میں، تمہارے دل میں، تمہاری نفسوں میں کیا ہے. اف یو آر رائٹیس، اگر تم صالحین ہو، رائٹیس نیکوکاروں میں سے ہو تم اگر، دین ویریلی ہی از ایور موسٹ فارگیونگ، تب تو یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو، ٹو دوز who turn to him in repentance، جو احساس کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ ہم نے غلط کیا اور فوراً، اور وہ نیک اور صالح ہوتے، شرط یہی ہے کہ وہ صالحین میں سے ہیں، اور پھر وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو معاف کرتے رہتے ہیں. who turn to him in repentance، یعنی جو توبہ استغفار کرتے ہوئے بار بار اللہ کی طرف پلٹے. omissions committed against parents are pardoned with good relations and repentance. فیلئر اگر ہو جائے کسی کا، سمجھو، اور اس نے اخلاقی یا مطلب کوئی بھی ایسے لیگل آبلیگیشنز جو ہے فرائض، اس کو کرنے میں وہ ناکام ہو گیا یا تو پھر نیگلیکٹ فل ہوا، یعنی کہ اس نے تھوڑی کوتاہی کی. تو والدین کے ساتھ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس نے والدین کے ساتھ اگر ایسا کچھ کیا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر اگر وہ بہت اچھی ریلیشن رکھتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اور بہت اللہ کے پاس توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کو پارڈن کرے گا، معاف کر دے گا. اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے یہاں پر کہا، سعید بن جبیر said, this refers to a man who said something that he did not think would be offensive to his parents. یہ ایک ایسے شخص کی بات ہے کہ جس نے کچھ ایسی بات کہہ دیا، اپنی زبان سے کچھ کہہ دیا اس نے، اور اس نے سوچا نہیں کہ یہ میرے والدین کے لیے بہت ہی ان کو مطلب ہرٹ ہونے والی بات ہے، آفینسو ہے، جو ان کے لیے غلط ہے، اس نے وہ بات سوچا نہیں. تو اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے حساب سے یہ بات ہے. اکارڈنگ ٹو اندر رپورٹ، اور ایک اور رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ ہی ڈڈ ناٹ مین اینی تھنگ بیڈ بائی دیٹ، یعنی اس نے کچھ برا سوچا نہیں تھا، کچھ بری بات نہیں سوچا تھا، لیکن سمجھو کچھ کہہ گیا وہ، جو والدین کے لیے جو ہے وہ ان کو بری لگنے والی بات تھی. سو اللہ سیڈ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، یور لارڈ نوز بیسٹ واٹ از ان یور سولز. تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. اف یو آر رائٹیس، اور اگر تم صالحین ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو پھر ہی از ایور موسٹ فارگیونگ، تو پھر وہ بہت معاف کرنے والا ہے اللہ، ٹو دوز who turn to him in repentance. تو وہ جو توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ کے پاس، استغفار کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو معاف کرتا ہے. اور ساتھ میں شرط یہ بھی رکھی گئی کہ جو ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ
اس کا پھر ریلیشن جو ہے وہ بہت اچھے تعلقات، بہت اچھے والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا مطلب رشتہ رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ یعنی ان کا اچھا رشتہ بھی رکھتا ہے اور توبہ استغفار بھی کرتا رہتا ہے. قتادہ رحمہ اللہ said, to the obedient who pray. یہ وہ شخص کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کا بہت فرما بردار ہے اور جو بہت ہی مطلب دعائیں یا نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے. شعبہ narrated from یحییٰ بن سعید from سعید بن المسیب، اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ this refers to those who commit sin then repent. یہ وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو گیا سرزد، اب وہ بہت ہی توبہ استغفار کرتے ہیں. and commit sin then repent، پھر وہ واپس سے گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ استغفار کرتے ہیں. عطا بن یاسر، سعید بن جبیر and مجاہد said, they are the ones who return to goodness. یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بھلائی کی طرف پلٹ جاتے ہیں فوراً، یعنی ان سے غلطی ہوئی بھلائی کی طرف پلٹ گئے، غلطی ہوئی بھلائی کی طرف پلٹ گئے اور اللہ سے بہت ہی توبہ استغفار کیا. مجاہد نریٹڈ فرام عبید بن عمیر، یعنی سوچو اللہ کی یہ ایک آیت ہے جس کے اوپر کتنے سارے صحابہ کرام بھی ہیں اور اس کے اندر مطلب تابعین بھی ہے، تابعین بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ اس آیت کا یہ میننگ، اس آیت کا یہ میننگ، سب اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. مجاہد نریٹڈ فرام عبید بن عمیر کنسرننگ دس آیا، اس آیت کے تعلق سے ان لوگوں نے کیا کہا، دس از دا ون ہو when he remembers his sin, when he is alone, he seeks the forgiveness of Allah. یعنی کہ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جسے اپنا گناہ یاد آتے ہی وہ تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے بہت توبہ استغفار کرتا ہے. مجاہد agreed with him on that، اور یہ اس کے اوپر برابر ان کی بھی اس کے اندر یعنی اگریمنٹ برابر تھا کہ ہاں بھائی وہ بھی اس بات سے کیا بولتے ہیں اردو میں اگری کرنا. ابن جریر said, the best view on this matter is of those who said that it refers to the one who repents after committing sin. اور سب سے بہترین نظریہ جو ہے اس معاملے میں، یعنی یہ جو آیت ابھی جو ہے اس کے اوپر بولا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو who repents after committing sin، یعنی وہ گناہ جو ہے ان سے ہوا اور وہ اس کے بعد فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں. who comes back from disobedience to obedience، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آتے ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کی فرما برداری کریں گے تبھی تو والدین کی بھی کریں گے نا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا. تو اللہ کا حکم ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرما برداری. تو نافرمانی کس کی ہوئی؟ سب سے پہلے والدین کے ساتھ جو بھی برا سلوک ہوا سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی ہوئی. تو یہ واپس لوٹ کے آتے ہیں نافرمانی سے فرما برداری پر. اینڈ ہو لیوز دیٹ وچ اللہ ہیٹس، تو اللہ جس سے نفرت کرتا ہے اس چیز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. فار دیٹ وچ ہی لوز اینڈ از پلیزڈ وتھ، اس چیز کے لیے جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تو جو چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو اپناتے ہیں، اور جو اللہ جس کے ہیٹ کرتا ہے وہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. What he said is correct, for Allah says، کیونکہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 88 سورہ غاشیہ اور اس کی آیت نمبر 25 جو ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ verily to us will be their return، یقیناً ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے. اس لیے بندوں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے نا. تو جس نے بھلائی کیا ہوگا اس کو بدلہ بھلائی کا ملے گا، لیکن جس نے غلط کام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو اس کا لوٹنا جو اللہ کی طرف ہے، تو وہ اس میں یہ دھمکی آ گئی کہ verily to us will be their return. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ،
اس کی نیکسٹ لائن وہ ہے نا کہ ثم ان الینا حسابہم، علینا حسابہم، ہمارے پاس ہے حساب لینے کا، ہم حساب لیں گے، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے یقیناً، اور پھر ہمارے اوپر ہے نا حساب لینا، تو ہم حساب لے لیں گے۔ تو اب سوچ لو جس کا بھی حساب لیا جا رہا ہے اگر وہ بھلائی کر کے دنیا سے آیا ہے تو اس کو تو اچھا ملے گا، لیکن جو برائی کر کے دنیا سے آ رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ برائی کا بدلہ برا۔ And according to a Sahih Hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would say when he returned from journey، یہ حدیث جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سفر پہ جاتے تھے اور واپس لوٹ کے آتے تھے تو پھر لوٹتے ہوئے ان کے سفر میں وہ یہ کہتے تھے، آئبونا طائبونا عابدونا لی ربنا حامدون، وی ہیو ریٹرنڈ ریپینٹنگ، ہم لوٹ رہے ہیں استغفار کرتے ہوئے، ورشپنگ عبادت کرتے ہوئے، اینڈ پریزنگ آور لارڈ، اور اپنے رب کو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی سفر سے لوٹتے تھے تو یہی کہتے آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔